بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آج عالم اسلام کے وسائل و مسائل کا سبق نمبر 132 پڑھیں گے۔ ہمارا آج کا سبق غیر مسلم ممالک میں مسلمانوں کی حالت کے بارے میں ہوگا۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے عالم اسلام کے عملی مسائل میں سے مسئلہ فلسطین کے حصہ 2 پر بات کی۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ آج کے سبق کے اندر ہم ٹوٹل 4 پوائنٹس پر بات کریں گے۔ پہلا پوائنٹ ہمارا مغربی ممالک میں مسلمانوں کی حالت سے متعلق ہوگا۔ دوسرے پوائنٹ کے اندر ہم بھارت کے اندر مسلمانوں کے حالات جانیں گے۔ آج کے سبق کا ہمارا تیسرا پوائنٹ نیو ورلڈ آرڈر ہوگا، اور چوتھے پوائنٹ کے اندر ہم گرین ورلڈ آرڈر کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کے پہلے پوائنٹ کی جانب، جس کے اندر ہم مغربی ممالک میں مسلمانوں کے حالات کے بارے میں پڑھیں گے۔ 25 اکتوبر 2013 بروز جمعۃ المبارک برطانیہ کی ایک عدالت نے ایک شخص کو 40 سال کی قید کا حکم سنایا، جو برطانیہ کے 3 شہروں میں مساجد میں بم رکھنے میں ملوث تھا۔ تحقیق و تفتیش کے دوران واضح ہوا کہ وہ شخص بم بنانے کا ماہر اور ماسٹر مائنڈ تھا۔ اس پر یہ بھی الزام تھا کہ اس نے ایک 82 سالہ بوڑھے شخص پر قاتلانہ حملہ کیا تھا جب وہ مسجد سے نماز ادا کر کے واپس آ رہا تھا۔ ان باتوں سے واضح ہوتا ہے کہ مجرم ایک قدامت پسند سوچ کا مالک تھا۔ برطانوی اداروں کی تحقیق سے یہ بات علم میں آئی ہے کہ یہ شخص گوروں کی برتری کا قائل تھا اور مسلمانوں کے خلاف تھا۔ اس کے گھر سے بھی بم بنانے کا سامان ملا تھا۔ اگر یہی فعل کوئی مسلمان سر انجام دیتا تو اسے دہشت گرد کہا جاتا اور برطانوی میڈیا سراپا احتجاج ہوتا، مگر جب کوئی یہودی عیسائی ایسے فعل کو سر انجام دیتا ہے، مسلمانوں کو شہید کرتا ہے یا مسلمانوں کے قبرستانوں میں جا کر بے حرمتی کرتا ہے یا برقع یا نقاب پوش عورت کی اہانت کرتا ہے، تو اس کے یہی کہا جاتا ہے کہ وہ نسل پرست ہے۔ ستمبر 2011 میں امریکی حملوں میں 3000 لوگ لقمہ اجل بنے، اور اس پر مغربی میڈیا کا رویہ انتہائی متعصبانہ اور غیر جانبدارانہ تھا۔ مگر اس کے بعد تمام مغربی ممالک میں مسلمانوں پر انتہائی متشدد حملے ہوئے، مسلمانوں کے رہائشی و کاروباری املاک کو آگ لگائی گئی، مساجد پر حملے ہوئے، قبرستانوں کو مسمار کیا گیا، اسکولوں کالجوں میں بچیوں کو انتہائی متعصبانہ رویے کا اظہار کا سامنا کرنا پڑا۔ مسلمانوں کے ساتھ یہ سلوک تمام مغربی ممالک میں بالخصوص جاری رکھا گیا۔ ایک سروے کے مطابق امریکہ میں 11 ستمبر کے بعد ہونے والے حملوں میں 1600% اضافہ ہوا ہے۔ میٹروپولیٹن پولیس کے اعداد و شمار کے مطابق 2009 میں امریکہ کے بعد میں اپریل کے بعد مسلمانوں کے خلاف 762 جرائم کا ارتکاب کیا گیا، جبکہ 2010 میں 333 جرائم سامنے آئے۔ برطانیہ کی اسلامی کونسل مسلمانوں کے خلاف بڑھتی ہوئی نفرت اور تعصب کا اظہار کھل کر چکی ہے۔ برطانیہ کے ہوم آفس کے پاس اعداد و شمار تو موجود ہوتے ہیں، مگر 2012 میں پہلی بار مذہبی نوعیت کے جرائم کے اعداد و شمار کو سامنے لایا گیا۔ 2012 میں آفس کی رپورٹ ان مہذب اقوام کہلوانے والوں کے لیے ایک کلنک کا ٹیکہ ہے۔ ماما ملک میں 2009 سے 2011 تک 16 سال سے زائد عمر کے افراد کے خلاف 2167 جرائم کا ارتکاب کیا گیا۔ برطانوی حکومت کی فنڈنگ سے چلنے والی ایک تنظیم کا کہنا ہے کہ گزشتہ برس میں مسلمانوں کے خلاف 632 جرائم سامنے آئے، ان میں سے 68% عورتوں کے خلاف تھے۔ فرانس کی جماعت نیشنل فرنٹ ہو یا برطانیہ کی برٹش نیشنل پارٹی یا انگلش ڈیفنس لیگ، سب مسلمانوں کے خلاف نعرے بلند کر رہی ہیں، اور برطانیہ کے وزیر اعظم نے گزشتہ انتخابی مہم کے دوران سخت زبان کا استعمال مسلمانوں سے ووٹ حاصل کرنے کے لیے کی تھی۔ الغاز مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کے درمیان اس خلیج کو گہرا کرنا سامراجی آئیڈیالوجی کا حصہ ہے۔ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے لازمی ہے کہ وہ مسلمانوں کو غیر مسلموں سے لڑائیں، تاکہ ان کے ناپاک عزائم کا خواب پورا ہو سکے۔ چلتے ہیں آج کے سبق کے اپنے دوسرے پوائنٹ کی جانب، جس کے اندر ہم بھارت کے اندر مسلمانوں کے حالات کے بارے میں پڑھیں گے۔ بھارت میں اس وقت مسلمانوں کی آبادی تقریباً 24.2 ملین کے لگ بھگ ہے، اور ایک محتاط اندازے کے مطابق اگر تمام مسلمان متحد ہو کر ووٹ کاسٹ کریں تو وہ لوک سبھا کی 50 نشستوں پر براہ راست کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، اور 30 سیٹوں پر ان کے حامی امیدواران کامیاب ہو سکتے ہیں۔ بھارت کی مرکزی حکومت میں مسلمانوں کی نمائندگی صرف 4% ہے۔ حالانکہ یہ کہا گیا ہے کہ آئین کے مطابق تمام مسلمانوں کو مناسب نمائندگی ملے گی۔ علاوہ ازیں مسلمانان ہند پر کئی بار ظلم کیے گئے اور ان کو جائز حقوق سے بھی باز رکھا گیا۔ 1980 کی دہائی میں مسلمانوں کا قتل عام ایک فیشن بن گیا، اور مسلمانوں کے ساتھ بہیمانہ سلوک روا رکھنا ایک شعار ٹھہرا، اور یہاں پر بس نہ ہوئی بلکہ مسلمانوں کو زبردستی ہندو بنانے کی گھراؤنی
साजिश भी की गई। मुसलमानों की मजहबी हालत के बारे में अगर बात करें तो मुसलमानों को हिंदुस्तान जैसे मुल्क में जो जमहूरियत का बड़ा दावेदार है, आज तक इन्हें मजहबी आज़ादी हासिल नहीं हो सकी। इसका सबूत इससे मिलता है कि मुसलमानों की बाबरी मस्जिद को 1992 में शहीद किया गया और इनको इबादत करने से मना कर दिया गया। इस बात पर भी भारतीय हुक्मरानों के सर पर चींटी तक न रेंग सकी। इससे पता चलता है कि भारत का तमाम निज़ाम सेकुलर और जानिबदाराना है और मुसलमानों के निकाह, तलाक और वरासत के कानून को छेड़कर इनके मजहब को मसख करने की कोशिश की जा रही है। भारत में हिंदू मुस्लिम फसादात तमाम माशरे के लिए जहर कातिल बनते जा रहे हैं और इन हिंदुओं का रुख अब दूसरी अक़लियतों की तरफ हो गया है। अब तक 20,000 से ज्यादा हिंदू मुस्लिम फसादात हो चुके हैं। इससे मुसलमानों की अक़लियतों के साथ होने वाले सलूक का अंदाजा लगाया जा सकता है। निदाए मिल्लत के एक शुमारे 11 से 17 फरवरी 1999 में एक मजमून छपा, जिससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत में मुसलमानों के साथ कैसा सलूक किया जाता है। मुल्क की आज़ादी के 70 साल का खतीर अरसा गुजर जाने के बावजूद मुसलमानों की बड़ी तादाद अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। 1947 में मुसलमान तकरीबन 40% थे, मगर अब इनकी तादाद सिर्फ 2% है। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक हिंदुस्तान में मुसलमानों की मुलाजमतों की तादाद सिर्फ 2% है। अजीज तलबा, हमारे सबक का ये दूसरा पॉइंट भी मुकम्मल हुआ। चलते हैं आज के सबक के तीसरे पॉइंट की जानिब, जिसके अंदर हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और मुस्लिम दुनिया का जायजा लेंगे। 6 मार्च 1991 को वॉइस ऑफ अमेरिका ने अपने मफादात के हुसूल के लिए एक नए आलमी निज़ाम के खुदोखाल वाज़े किए। इनमें इस्लामी ममालिक के बारे में भी तफसीलात दी गई थी। इनका मुख्तसरन जिक्र किया जाता है। नंबर 1, ईरान और तुर्की इन अरब ममालिक से मिलकर काम करें जो इराक के खिलाफ इत्तेहादियों की कार्रवाइयों का एक जुज रहे हैं, मसलन खलीजी ममालिक, मिस्र, शाम और मराकेश। नंबर 2, एक फौजी ताकत को हटाकर दूसरी फौजी ताकत को सामने न लाया जाए, जैसा कि ईरान के मुकाबले में इराक को लाया गया, ताकि महदूद अस्करी तवाज़ुन कायम हो और किसी अरब मुल्क या तुर्की, ईरान और एथियोपिया को यह मौका मिले कि वो अमन के लिए चैलेंज बन जाए या अमरीकी मफादात को नुकसान पहुँचे। इसी तरह नंबर 3 पर आता है कि खलीजी ममालिक में अस्करी दिफाई ताकत का मयार बुलंद करने के लिए लाजमी भर्ती का तरीका राइज किया जाता है, ताकि ये मुल्क अपने दिफा के काबिल हो सके। नीज ये ख्याल रखा जाए कि इन्हें खलीजी ममालिक के पड़ोसियों के मयार पर न आने दिया जाए कि वो खलीजी ममालिक पर हमलावर हो सके। नंबर 4, अरब ममालिक और मुस्लिम ममालिक, जिनके अंदर पाकिस्तान, इंडोनेशिया और नाइजीरिया है, इनके साथ गैर रिवायती असलह की फरोख की पॉलिसी इख्तियार न की जाए, ताकि इसके असरात बरामद न हो जो इराक और खलीजी ममालिक के बहरान में हुए। अगर इलाके के ममालिक के साथ रिवायती असलह बेचना जरूरी हो तो यह बात पेश नजर रहे कि वो इतनी मिकदार में न हो कि कौमी अमन को खतरा लाहिक हो जाए। असलह बेचने के लिए ये तरीके इख्तियार किए जा सकते हैं। कम हरकती असलह हो, पार्ट्स नामुकम्मल हो, मगरबी फौजी माहिरीन जिनका ताल्लुक 5 ममालिक से है इसकी निगरानी में रहे। असलह की बाज़ किस्में बेची न जाए बल्कि किराए पर दी जाए। मिस्र और शाम को मिलकर एक फौज की तश्कील दी जाए। गैर अरब ममालिक मसलन ईरान, तुर्की, एथियोपिया भी इसमें किसी हद तक शामिल हो। पाकिस्तान और कुछ अफ्रीकी ममालिक की शिरकत का इम्कान भी सोचा जा सकता है। ये फौज इत्तेहादी अफवाज के कायम मकाम हो। खलीज की दौलत की तकसीम भी एक मसला है। सदाम हुसैन ने बहरान के दौरान इसी मसले को उठाया है। अरब इलाके के अंदर यह नारा मकबूल हुआ है, लिहाजा एक तामीराती बैंक कायम किया जाए जिसमें खलीजी ममालिक और मगरबी ममालिक जिनमें अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस है, ये शरीक हों जो इस बैंक की बुनियादी पॉलिसी वज़ा करें। इस बैंक की जिम्मेदारियां ये होंगी: अमन फोर्सेज की निगरानी। इन ममालिक के अंदर तामीराती मंसूबे खोले जाएं जो इत्तेहादी फौजों के साथ शरीक रहे हैं, मसलन शाम, मिस्र या वो ममालिक जो अमन फोर्सेज का ज्यादा बोझ उठाएंगे। उन गैर अरब ममालिक के अंदर बाज़ तरक्याती मंसूबे जारी किए जाएं जो इलाके के अमन के लिए बहुत बड़ा किरदार अदा करें, मसलन ईरान, तुर्की और इथियोपिया। बाज़ दीगर अरब ममालिक की तामीर और मदद में हिस्सा लिया जाए। ये वो अरब ममालिक हैं जिनका कोई तशख़्ख़ुस नहीं है, जिनके अंदर यमन, ट्यूनिस, सूडान और उन बेहैसियत मुल्कों को जो मदद दी जाए उसका तरीकाकार यूँ हो कि ये मदद उन मुल्कों की निचली तामीर की मदद के लिए न हो। इस मदद से उनके सियासी फैसलों पर असरअंदाज होंगे। ये ऐसे तरीके से दी जाए कि प्रोपेगेंडे का एक तूफान बरपा हो और ये दौलत आवाम तक पहुँचे या कम अज कम तकसीम दौलत का नजरिया खत्म किया जा सके। अरब ममालिक के अंदर निज़ाम हुकूमत तब्दील किए जाए, मसलन खलीजी ममालिक है, उन मुल्कों में भी अभी तक पुराने रवायती तरीके से हुकूमत कायम है। यह दुरुस्त है कि इस तरह के निज़ाम हुकूमत का बाकी रहना अमरीकी मफाद में है, क्योंकि यह हुकूमतें अमरीकी फैसलों को कबूल करती रही है, मगर बाहमी जमहूरी हुक्मरानी का लिबादा जरूरी है और यह हुकूमत उन लोगों के हाथ में हो जो मगरब से पढ़ कर आए हैं, या दूसरे लफ्जों में वो मगरब को पढ़ने के काबिल है और अपने इलाके की क़यादत के लिए वो पूरे अमरीका के तजर्बात पर गौर कर सकते हैं। शाम के अवामी दबाव को एक हद तक अंदर रखने में हाफिज असद का किरदार इस हद तक पसंदीदा समझा जाता है। इस निज़ाम हुकूमत को मदद देनी चाहिए, लेकिन ये ख्याल रहे कि असद हुकूमत को कुछ न कुछ मकामी तौर पर भी और
عالمی پیمانے پر بھی قانون کی حکمرانی کا رنگ اختیار کرنا چاہیے اور ساتھ ہی اسد کو علاقے کے اندر خصوصی کردار ادا کرنے کا موقع بھی دیا جائے۔ مصر حکومت نے درست اور قابل قبول رویہ اختیار کیا ہے، مگر یہ حکومت عوامی تحریک کو قابو میں نہیں رکھ سکی، لہٰذا وہاں مناسب یہ ہے کہ اب کوئی نیا چہرہ لانا چاہیے۔ موجودہ حکومت نے خلیج کے بارے میں عوامی خواہش کا علی الرغم موقف اختیار کیا ہے اور اس سے لوگ برہم ہوئے ہیں۔ آزادی بڑھانے کو دبانے سے جو بحران پیدا ہوتا ہے اس کا علاج بھی ضروری ہے۔ جمال عبد الناصر انور سادات کے دور میں آزادی دلانے کو دبانے سے الٹے نتائج پیدا ہوئے ہیں۔ امریکہ نے اس نئے عالمی نظام پر عمل درآمد کے لیے ایک پروگرام بنایا جو کچھ اس طرح ہے۔ خلیج کے تیل کے ذخائر اور اس کی ترسیل کے راستوں پر قبضہ، اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ عرب تیل کو بطور ہتھیار استعمال نہ کر سکیں گے۔ دوسرا مقصد جاپان اور جرمن جو خلیج کا 70% استعمال کرنے میں اقتصادیت کو نقصان پہنچتا ہے، چونکہ ان دونوں ملکوں کا مال بین الاقوامی منڈی میں امریکہ کی نسبت سستا ہے، اس لیے بھی امریکہ کا اس نظام پر عمل درآمد ضروری ہو گیا ہے۔ امریکہ تیل کے ذخائر پر قبضہ کرنے کے بعد حسب منشا اپنا مال اپنی مرضی کی قیمتوں کے مطابق بیچ سکتا ہے۔ عراق کی فوجی اور اقتصادی تباہی کے بعد امریکہ نے عظیم اسرائیل کے قیام کے منصوبے پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے۔ اس ضمن میں چند عرب ممالک کو مجبور کر کے ان سے اسرائیل کو تسلیم بھی کرا لیا گیا ہے، حتیٰ کہ تنظیم آزادی فلسطین نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے۔ امریکہ دریائے اردن کے مغربی کنارے پر روسی یہودیوں کو آباد کرنا چاہتا ہے اور اس سے اگلے مرحلے میں اردن پر اسرائیل کے حملے کا جواز پیدا کر کے اس ملک کو امریکہ اسرائیل میں ضم کرنے کا پروگرام بنا چکا ہے۔ امریکہ نے یہ تہیہ کر رکھا تھا کہ وہ سوویت یونین کو طاقت تسلیم نہیں ہونے دے گا۔ اس نے سوویت یونین کو پہلے افغانستان میں شکست فاش دی اور اس کی اقتصادی حالت کو کمزور بنا دیا، پھر سوویت یونین کے حصے بکھرے کر دیے۔ اس طرح امریکہ چاہتا ہے کہ جنوبی ایشیا میں بھارت کی بالادستی کو قائم کیا جائے اور یہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام رول پیک کر دیا جائے، جس کے لیے امریکہ پاکستان پر بہت زیادہ دباؤ ڈال چکا ہے۔ امریکہ پاکستان کو F-17 طیارے جس کے پیسے بھی ادا کیے جا چکے ہیں دینے کو تیار نہیں، چونکہ امریکہ اپنے حربے میں ناکام رہا، اس لیے بادل نخواستہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کو نشانہ بنائے۔ عزیز طلبہ، چلتے ہیں آج کے سبق کے اگلے پوائنٹ کی جانب، جس کے اندر ہم گرین ورلڈ آرڈر کا جائزہ لیں گے۔ یونائٹڈ نیشن نے ایک 2012 میں عالمگیر آرڈر جاری کرنے کا پروگرام بنایا، مگر بدقسمتی سے اس کے تمام راز افشاں اور لیک یا قبل از وقت واضح ہو گئے اور اسے گرین ورلڈ آرڈر کا نام دیا گیا۔ اس منصوبے کے تحت طے پایا تھا کہ ایک گلوبل گورنمنٹ اس کو نافذ کرے گی اور اس پر $45 ٹریلین لاگت آئے گی۔ یہ فنڈ امیر ملکوں سے لے کر غریب ممالک کو دیے جائیں گے۔ اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ایک مرکزی طاقت قائم کر دی جائے اور امیر ملکوں کی آزادی اور خود مختاری کو ختم کر دیا جائے۔ پہلے یہ پیغام عام کیا گیا کہ کاربن ڈائی آکسائڈ دنیا کو گرم کر رہی ہے اور گلوبل وارمنگ کا باعث بن رہی ہے۔ اس پیغام کا مقصد یہ تھا کوپن ہیگن منصوبہ جو پہلے ناکام ہو چکا تھا، اب اسے دوبارہ نافذ کرنے کی کوشش کی جائے اور مئی، جون اور جولائی میں نئے مذاکرات کیے جائیں۔ لیگ پلاننگ ڈاکومنٹس جو کہ فوکس نیوز نے ظاہر کیے، اس میں انہوں نے اس راز کو افشا کر دیا اور بے نقاب کیا کہ 2012 تک ایک گلوبل گورنمنٹ بنائی جائے گی۔ اس مقصد کے لیے ریو شہر میں ایک کانفرنس کی گئی۔ یونائٹڈ نیشن کے پلان کے مطابق یہ کانفرنس اس بات پر اختتام پذیر ہوئی کہ ایک سیاسی پارٹی کا قیام عمل میں لایا جائے گا جو بین الاقوامی سطح پر ہوگی۔ اس کے تحت ایک نیا بین الاقوامی گرین ورلڈ آرڈر جاری کر دیا جائے گا۔ اگلے ہفتے انڈونیشیا کے شہر بالی میں ایک اسپیشل سیشن منعقد ہوا جس میں اس منصوبے کو نافذ کرنے کے لیے اقدامات اور مالی امداد کا جائزہ لیا گیا اور اس جائزے کو اقوام متحدہ گورننگ کونسل اور گلوبل منسٹری کے سامنے پیش کیا گیا۔ ان تمام مسودات میں واضح کیا گیا کہ دنیا میں ایک بڑی معاشرتی اور سیاسی تبدیلی لائی جائے گی۔ اس مقصد کے لیے ایک نیا معاہدہ کیا جائے گا جس کو گرین ورلڈ آرڈر کا نام دیا جائے گا۔ اس سارے سسٹم کو چند خفیہ ممالک پر مشتمل نظام ترتیب دے گا۔ اس طرح کا گرین اکنامی والا سسٹم یہ جائزہ لینے میں مدد دے گا کہ قومی اور بین الاقوامی نظام کس کے ہیں اور یہ موجودہ اور مستقبل کے ماحولیاتی مسائل کو حل کرنے میں کس حد تک مددگار ہوں گے اور موجودہ وسائل کو کس طرح استعمال کرنے میں مدد دیں گے۔ دولت کے تبادلے سے ایسا گلوبل نظام جاری کیا جائے گا جس کی بدولت امیر ملکوں سے کاربن ٹیکسوں کے نام پر دولت سمیٹی جائے گی اور غریب قوموں کو بھی بھیجی جائے گی اور یہ دولت کم از کم 45 ٹریلین ہوگی۔ اس پالیسی میں یہ مشورہ دیا گیا کہ پرانا معاشی نظام ترک کیا جائے اور اس کی جگہ ایک نیا معاشی نظام لایا جائے۔ اس گرین معیشت میں ہر نئی نوکری سے 2.2 کی شرح سے دوسری ملازمتیں ختم ہو جائیں گی۔ الغرض گرین ورلڈ آرڈر 2012 فائنل ہونے سے پہلے منظر عام پر آ گیا، اس لیے اس کا نفاذ ممکن نہ ہو سکا۔ دنیا کے نقشے پر نظر دوڑانے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ آج بھی تمام عالمی ادارے اور مسلم دنیا اس کے ساتھ ستیلی ماجسہ سلوک کر رہے ہیں۔ تمام مسلم ممالک میں کہیں تو مغرب کی نو آبادیاتی نظام کام کر رہے ہیں اور کہیں انگریزی اسپیکنگ یونین کام کر
کرتی دکھائی دیتی ہے۔ عالم اسلام میں کہیں امریکہ کا غلبہ ہے اور کہیں برطانیہ اور فرانس کا۔ مغرب کے مالیاتی ادارے بھی مسلم دنیا میں تباہ کن کردار ادا کر رہے ہیں۔ مسلم دنیا کی معیشت پر عالمی بینک کا کنٹرول ہے۔ کہنے کو تو اقوام متحدہ کا ادارہ عالمی تنازعات حل کرنے والا ادارہ ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ مغربی دنیا اقوام متحدہ کے ذریعے ہی مسلم دنیا کو کنٹرول کر رہی ہے۔ جہاں اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل مغرب کے کام نہیں آتی، وہاں مغربی دنیا فوجی مداخلت سے کام لیتی ہے۔ مغربی دنیا کی رہنما اور ذرائع ابلاغ مسلم آبادیوں کو فوج اور ان کی تہذیبی علامتوں کو اسلحے کی صورت میں پیش کر رہے ہیں۔ کئی اسکاف پر پابندی لگائی جاتی ہے اور کئی مسجد کے مینارے بننے سے روکا جاتا ہے۔ اس صورتحال میں یہ کہنا بہتر ہوگا کہ عالمی طاقت اور مغربی دنیا نے مسلم امہ کو غلام بنا رکھا ہے۔ اہل یورپ اسلام اور مسلمانوں کے خوف سے اعداد و شمار میں بھی مبالغہ سے کام لیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو عالمی لیول پر کامیاب نہ ہونے دیا جائے۔ عزیز طلبہ، ہمارا آج کا سبق یہ مکمل ہوتا ہے۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے غیر مسلم ممالک میں مسلمانوں کے حالات کے بارے میں پڑھا، تو اس خلاصے کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔